काफ़ी सारे कमेंट्स हमें आए कि आपने नुस्खा नहीं बताया, उसका तरीक़ा कार भी नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये शरबत जो है ना, ये ग्रंटेड शरबत है। तो नुस्खा मैं आप सबको बता देता हूँ और तरीक़ा कार भी बता देता हूँ। एक हादसा हुआ है बहुत बड़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। एक्सीडेंट हुआ, 2 जाने मौके पे ही ख़त्म हो गई, एक औरत एक मर्द। जो औरत थी माशाल्लाह नौजवान थी, नौजवान, उसके वो हाथों इस और पाँव पे दुनिया से मेहंदी भी लगी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बंदियों के दोस्त से, हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सब बहन भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह के टाइम से सलाम दुआ भी कर ली और घर से भी कहीं जा रही है, वरना असल में सुबह सुबह के टाइम बच्चे उठते हैं, नमाज अदा करके फिर वो जाकर सो जाते हैं। आपके भाई की तबीयत जो है ना रात 3 बजे ख़राब हो गई थी और फिर वही मसला पेट का। 3 बजे तक हम जागते रहे और 3:30 बजे हम सो गए थे। फिर जब सुबह हुई तो सुबह भी वही हालत, वही मोशन, वही हालत। तो उसने भी नमाज अदा की, वो बेचारा वीडियो भी नहीं बना सकता था, फिर वो सो गया। तो अभी मैं बड़े घर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे अली सतार वालों को कहती हूँ अगर हमने तंदूर गर्म करना है तो लकड़ियाँ जो है ना ले चलें। मैंने तंदूर के अंदर लकड़ियाँ डाल दी थी और आटा वगैरह सारा काम मैंने कर लिया था। बस अब थोड़ा सा काम है आगे, वो भी मैं आप सब बहनों से शेयर करती हूँ। पहले इधर मैं लकड़ियों को कह दूँ, फिर जो है ना आगे चलेंगी। नज़र कोई आ रहा है, शुक्र है कि बाजी ने पर्दा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। भाई की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत रात 3 बजे ख़राब हो गई थी। फिर 3 बजे तक हम जागते रहे। बहुत ज़्यादा जो ना मसला पेट का हो गया था, वही पेट ठीक नहीं हो रहा, समझ नहीं आती, पता नहीं है इसको क्या हो गया। कल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, रात भी ठीक था। पहली रात, पिछली रात उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर वो 3 बजे सो गया और सुबह उठा, फिर सुबह भी वही हालत, वही मोशन, वही। क्या मसला है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस समझ, बस भाई रात 3 बजे तबीयत ख़राब हो गई थी और सुबह भी तबीयत ख़राब हो गई थी, वही पेट ख़राब। कल तबीयत ठीक थी माशाल्लाह, कल रात भी ठीक थी, सो गया था। वो दवाई खाई थी? वो दवाई जी, दवाई भी खाई थी। 3 बजे तबीयत ख़राब हो गई, सोया हुआ था, बस इस तरह पेट में हाथ रखा, कहने लगा मेरे पेट में शदीद किस्म का दर्द हो गया है। फिर अंदर गया, बस वही हालत हो गई। समझ नहीं आती, पता नहीं समझ आती बिल्कुल भी। चल रही है, पता नहीं क्या मसला हो। बेचारा आज दूसरा दिन है, खाना पीना भी छोड़ दिया है, रोटी भी नहीं खाता। वो चावल उबले हुए जिसके अंदर नमक भी नहीं होता, वही बेचारा खाता है। अल्लाह पाक खैर करे। दही लेकर, दही डालकर उसे मैं देती हूँ। बन गई है भाई के। बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैं वो आई थी इधर, मैंने कहा कि वो तंदूर मैंने सिर्फ गर्म करना था, मैं आगे जा रही इधर दही लेने के लिए, काम है मुझे। तो मैं वहाँ जा रही हूँ तो लकड़ियाँ जो है ना, मैं सोच रही अगर बच्चे हैं तो वो तंदूर के अंदर जाकर डालते थे। वो जड़ रहा है? नहीं नहीं, जाल भी नहीं रहा, जलाना है। बस मैंने आटा गूंद लिया और काम कर लिया है। बस ये लकड़ियाँ मैं सोच रही थी किसी बच्चे को उठाती हूँ, तो नहीं आते तो मैं खुद जाती हूँ देने के लिए। हाँ, मैंने लकड़ियाँ डाल दी हैं लेकिन तीली नहीं लगाई, क्योंकि मुझे काम था इधर। मैंने कहा अगर मैं उधर जाऊंगी तो ये फिर बुझ जाएंगी। चले, मैं वो काम करके आती हूँ, आप जब तक लकड़ियाँ उठाएं, ठीक है। माशाल्लाह चारों तरफ जो है ना सारा सब्ज़ा है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये इस गाय का गोबर है और इसे जो है ना बना कर खुश्क करते हैं और फिर तंदूर के अंदर डालते हैं, जैसे कि रोटियां वगैरह बनाती हैं ना, तो फिर ये डालते हैं। ये शबनम है बहुत ज़्यादा, इधर ये देखें, बहुत प्यारा सर सब्ज़ा है, बहुत प्यारा।
میں ادھر جا رہی تھی آپ کے بھائی کے لیے دہی لینے، کیونکہ صبح کے ٹائم اس کے لیے دہی لیتے ہیں اور چاول ابال کر پھر وہ دہی مکس کر کے پھر وہ بیچارہ اپنا ناشتہ کرتا ہے۔ بچے صبح اٹھے تھے، انہوں نے ناشتہ نہیں کیا، پھر نماز ادا کر کے وہ سو گئے۔ میں نے اسے جگایا، حبیب کو جگایا، خبیب کو بھی جگایا۔ جب سے ان کو چھٹیاں ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مما ہم ابھی تو نیند پوری کر رہے ہیں، ہمیں سونے دیں۔ میں نے دونوں کو جگایا، پہلے اٹھ جاتے تھے، جلدی جلدی جاتے تھے، لیکن رات لیٹ سوئے تھے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر سو گئے۔ میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں خود چلی جاتی ہوں، لے آتی ہوں دہی۔ ادھر وہ جس کی دکان ہے جہاں پہ دہی ملتی ہے نا، وہ آپ کے بھائی کا خالہ زاد ہے، خالہ زاد کا زن ہے۔ تو میرا جو ہے نا وہ، ویسے میں اسے بھائی بھی کہتی ہوں، ملیر بھی کہتی ہوں، مسات بھی کہتی ہوں، میں سب اسے رشتے بناتی رہتی ہوں۔ ملیر اس وجہ سے کہتی ہوں، ویسے تو ماموں کا بیٹا جو وہ بھی ملیر، پھپھو کا بیٹا ہو وہ بھی ملیر۔ میری پھوپھیاں نہیں تھی میری پھوپھیاں تھی، لیکن ہم نے نہیں دیکھی، نہ ہی ہم نے دادی دادا دیکھا، نہ ہی ہم نے پھوپھیاں دیکھی۔ وہ ہمارے آنے سے پہلے جو ہے نا اس دنیا سے چلی گئی اللہ تعالیٰ کے پاس، ہم نے نہیں دیکھی بالکل بھی۔ میرا ابو ایک تھا، اور ابو بتاتا تھا کہ آپ کی پھوپھیاں تھیں 4، تو میں اکیلا تھا۔ میرا ابو کہتا کہ میں نے بھی اپنے ماں باپ نہیں دیکھے، میں نے اپنی بہنیں دیکھی تھی، میں نے اپنے ماں باپ نہیں دیکھے تھے۔ میں چھوٹا سا تھا جب میری امی اور ابو فوت ہوئے، اور میری پھوپھیاں بھی، جو میری پھوپھیوں کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی آپ سب بہنوں سے میں شیئر کروں گی کہ میری پھوپھیوں کی ڈیتھ کیسے ہوئی، وہ ہمارے ابو بتاتے ہیں۔ ابھی میرے بازو تھک گیا ہے۔ کوئل بول رہی ہے، کوئل ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی ہے کوئل، جب یہ اس طرح بات کرتی ہے نا آپ کے بھائی کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کوئل، بات کر رہی ہے۔ بس میں ادھر ماموں جان کے گھر پہنچنے والی ہوں، یہاں سے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ وہ سب کام وغیرہ کر رہی ہیں، تو اسی لیے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ پہلے جو ہے نا یہ آپ کو دکھایا تھا، چھوٹا چھوٹا سا تھا چارہ، لیکن اب اتنی بڑا ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا۔ ویسے ہمارے گاؤں میں جو نا چاروں طرف سرسبزہ ہی سرسبزہ ہے۔ کوئل ابھی بھی بات کر رہی ہے، بول رہی ہے۔ فی الحال کیمرہ یہاں پہ بند کرتی ہوں، آگے جا کے آن کروں گی یا پھر واپسی آ کے آن کروں گی۔ بچے ادھر آئے تھے پڑھنے کے لیے، یہ دیکھیں ابھی ان کو چھٹی ہو گئی ہے، یہ گھر جا رہے ہیں۔ قرآن پاک بھی اٹھایا ہوا ہے۔ کدھر گئے تھے بچوں؟ پڑھ لیا ماشاءاللہ، آپ بھی پڑھنے کے لیے گئی تھی ماشاءاللہ۔ دکان کے قریب میں پہنچ چکے ہوں، اور ادھر ہماری یہ دادی جناب یہ سب ادھر پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ آپ نا بیٹا آپ نے قرآن پاک اٹھایا، سب سے آگے چلو ٹھیک ہے، پیچھے نہ چلو۔ چلیں پھر چلیں، میں دہی لے کر ابھی آتی ہوں۔ دہی کیونکہ ادھر سے ملتی ہے نا بھائی عزیز کی دکان سے۔ بس میں پہنچ چکے ہیں، فی الحال کیمرہ بند کرتی ہوں۔ آدھے بچے اب پیچھے بھی ہیں، کچھ بچے آگے چلے گئے ہیں، کچھ پیچھے، سب جو ہے نا اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس سائڈ پہ میں کھڑوں گی، آواز لگاؤں گی، بھائی آئے گا اور مجھے دہی دے گا۔ دہی میں نے لے لی ہے، اور وہاں پہ میں نے کیمرہ بند کر دیا تھا کیونکہ سب ادھر صبح صبح کے ٹائم جاتی ہیں نا عورتیں وغیرہ وہ دہی لینے کے لیے، تو اسی لیے میں نے کیمرہ بند کر دیا تھا، وہاں پہ ویڈیو بھی نہیں بنائی۔ تو میں بتا رہی تھی اپنی پھوپھیوں کے بارے میں۔ میرا ابو کہتا تھا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری جو ہے نا 4 بہنیں تھیں، نہ ہی میں نے امی دیکھی، نہ ہی میں نے ابو دیکھا، اور نہ ہی میرے کوئی اور بھائی تھے، میں اکیلا تھا۔ تو میری 4 جو ہے نا پھوپھیاں تھیں، تو ابو کہتا ہے پھوپھیاں جو آپ کی تھی نا ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔ وہ بیچاری جو ہے نا ان کی جو ڈیتھ ہوئی، جب آپ سب بہن بھائی سنیں گے تو کہیں گے کہ اس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ بس وہ میرا ابو جو ہے نا بہت زیادہ دکھی رہتا تھا، بہت زیادہ کہتا تھا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلا تھا۔
تو پھر میں ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا. نہ ہی میرے کوئی چاچا تھے, میرا کوئی ایسا بھی بندہ نہیں تھا جہاں پہ میں جا کر اپنا جو ہے نا گزارا کروں. پھر میں چلا گیا وہاں پہ, ایک دور گیا وہاں پہ. ان کو میں نے کہا کہ آپ کے جانور ہیں, میں جانوروں کی کروں گا, مجھے یہاں پہ جو نا بیلی جیسے کہتے ہیں, مجھے بیلی کھڑا دیں, بس 2 ٹائم کا مجھے کھانا دینا. میری جو ہے نا بازو تھک جاتی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. میری دید جو ہے نا کھجور کے اوپر چلی گئی تھی, یہ دیکھیں ابھی کھجوریں نا پک رہی ہیں. تو میرا ابو پھر وہاں پہ چلا گیا, وہاں پہ بیچارہ مزدوری کرتا تھا, جانوروں کی کرتا تھا. 2 ٹائم کی وہ اب میرے ابو کو کھانا دیتے تھے, اور 1 ماہ کا جو ہے نا اس ٹائم دیتے تھے میرے ابو کو 5 روپے. اور 5 روپے جو ہے نا ابو کہتا تھا 5 روپے میرے لیے بہت ہوتے تھے, بہت زیادہ ہوتے تھے. ان سے جو ہے نا میں گزارا کرتا رہا. پھر میرے نانے ابو کو پتہ چلا کہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہے, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. پھر میرا نانا ابو گیا وہاں سے لے آیا, تو پھر اپنے گھر رکھا. جب اپنے گھر رکھا تو پھر نانے نے کہا اسے اپنا جو ہے نا داماد بنا لیتا ہوں. پھر اسی نے داماد بنایا اور اپنی بیٹی دی. تو پھر جو ہے نا میرا ابو جو ہے نا اپنی زندگی گزارنے لگا. اور پھوپھیوں کے بارے میں بھی میں بتاؤں گی بیٹھ کر, کیونکہ میرے جو ہے نا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جب سے آپ کے بھائی کو تکلیف ہے نا, میرے سے جو ہے نا کچھ بھی نہیں کھایا جاتا, بالکل بھی. نہ ہی ناشتہ کیا جاتا ہے, نہ ہی دوپہر کو کچھ کھایا جاتا ہے. شام کو تھوڑا بہت لقمے کھائے جاتے ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں کھایا جاتا. اسی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ ہو گئی, اور میں بڑے گھر پہنچ چکی ہوں. یہاں پہ مجھے کیمرہ بند کرنا پڑے گا. میں نے بڑا گھر کراس کر لیا ہے, بس گھر کی طرف جا رہی ہوں. تو میری پھوپھیوں کی جو ڈیتھ ہوئی تھی نا, ابو بتاتا ہے کہ وہ نا ایک کو سانپ کھا گیا تھا, بیچاری چھپکے سے جو ہے نا وہ کھانا کھا رہی تھی. پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا. بیچاری ایک چھپ کے کھانا کھا رہی تھی, ایک گئی ہوئی تھی وہ جو جیسے جانور ہوتے ہیں نا بھینسیں وغیرہ, ان کو لے کر گئی چارہ وغیرہ کھلانے کے لیے. تو وہاں پہ اس کو جو ہے نا ایک ڈوگی نے کاٹ لیا تھا, جو جسے کہتے ہیں ہم چھتا پیتا. ایک اس طرف جو ہے نا اس طریقے سے موت آئی بیچاری کو, ایک کو اس طریقے سے موت آئی. ایک بیچاری بیمار ہو گئی تھی, اس کو تکلیف ہو گئی تھی, وہ بیچاری بھی دنیا سے چلی گئی. اور جو چوتھی تھی اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کہیں پہ جا رہی تھی, گری نیچے گئی, تو اس کا جو ہے نا یہ گھٹنوں جو ہوتے ہیں ٹانگ, یہ بیچاری کی ٹوٹ گئی تھی. اور اس کی جو ہے نا بری حالت تھی. 1 ماہ کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. پھر میرا ابو اکیلا ہو گیا تھا. اسی وجہ سے پھر میرا ابو ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھائی. میرے ابو کی بہت بڑی دکھ بری کہانی ہے, بہت دکھ دیکھے میرے ابو نے, بہت زیادہ دکھ دیکھے. اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت میں جگہ دے, صبر میں نے دعا کرنی ہے. میرا ابو نہیں تھا, وہ میرا دوست بن کے بھی رہتا تھا, ابو بن کے بھی رہتا تھا. فی الحال میں گھر پہنچ چکی ہوں. اگر اسے کوئی پریشانی ہوتی تھی نا تو وہ میرے گھر آتا تھا, میرا نام لے کر باہر سے پکارتا تھا کہ وہ گھر پہ ہے. تو اگر میں بیٹھی ہوتی تھی تو پھر آ کر بیٹھ جاتے تھے, اگر میں نہیں ہوتی تو پھر پیچھے چلے جاتے تھے. کہتا تھا کہ میں پھر آؤں گا, ابھی میں گھر جا رہا ہوں, میری بیٹی گھر پہ نہیں ہے. ویسے ہم 2 بہنیں ادھر ہی ہیں, ایک ہی گھر پہ. جو بھائی مشتاق کی وائف ہے وہ بھی میری بہن ہے, اور میں دونوں ہم جو ہے نا بہنیں ہیں. ایک تو میرا بازو بہت زیادہ جلدی تھک جاتا ہے, اسی لیے میں اس طرح موڑ لیتی ہوں, پھر اس طرح موڑ لیتی ہوں. تو پھر وہ جب آتا تھا میرا پوچھتا تھا, اگر میں ہوتی تھی تو بیٹھ جاتا تھا, اگر میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرے اوپر بھی بہت زیادہ وقت ہے, میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا محنت مزدوری ادھر ادھر کی کرتی تھی. آپ کا بھائی تکلیف میں تھا, اور میں نے وہ جانور بھی رکھے ہوئے تھے, ان کا چارہ وغیرہ بھی ڈھونڈتی تھی. اور یہ جو 4 پہیاں نظر آ رہی ہیں نا, یہ 4 پہی, میں 4 پہی بنائی کرتی تھی. پوری بستی میں جو ہے نا سب کو میں نے کہہ دیا تھا کہ 4 پہیاں جو ہے نا میں بنائی کروں گی. کہ پھر اس طرح میں 4 پہیاں بنائی کرتی تھی. مجھے دیتے تھے ایک 4 پہی کا 50 روپیہ. تو 50 روپے میں جو ہے نا میں اپنا وہ گزارا کرتی تھی. بچے بھی تھے 3, اور آپ کا بھائی بھی تکلیف میں رہتا تھا. اور صبح سے جاتی تھی بچوں کو گھر سلا کر, میں دوپہر کو آتی تھی بچوں کا پتہ کرنے کے لیے. بس ہماری جو کہانی ہے نا بہت لمبی کہانی ہے, دکھ بھری کہانی ہے.
اگر سب بہن بھائی کمنٹس کریں گے کہیں گے تو انشاءاللہ میں سب بہن بھائیوں سے اپنی کہانی شیئر کروں گی۔ ابھی میں دہی اندر رکھتی ہوں اور تندور گرم کرتی ہوں کیونکہ آج میسن میں آنا ہے۔ یہ جو دیواریں وغیرہ خراب ہو گئی ہیں نا، یہ کلر وغیرہ یہ انہوں نے کرنا ہے، تو پھر جلدی جلدی جو ہے نا کوشش کرتی ہوں کہ میں ناشتہ بنا لوں، پھر تو ہمیں اندر بیٹھنا پڑے گا۔ اور آپ کا بھائی جو ہے نا بیچارہ، اس کی طبیعت بس اللہ تعالیٰ خیر کرے، وہ اندر سو گئے تھے۔ دکھاتی ہوں میں کیمرہ اس طرف کر کے، بتی تو بجھی ہوئی ہے، اندھیرا ہے، وشوز نظر آ رہا ہے، بس لائٹ نہیں جلاتی کیونکہ ابھی وہ بیچارہ سو ہے۔ فی الحال کیمرہ بند کر کے تندور جلاتے، لکڑیاں ڈال کے اور کچرا وغیرہ ڈال کے میں نے تیلی لگا دی ہے۔ اللہ خیر کرے کہ جلدی جل جائے، ٹائم بھی ہو رہا ہے میسنوں کے آنے کا، بس وہ دہی لینے کے لیے چلے گئے، لیٹ ہو گئی۔ اللہ خیر کرے انشاءاللہ ہمارا جلدی جو ہے نا تندور گرم ہو جائے گا۔ ابھی 7:05 ہو گئے ہیں، بس یہ ہمارا تندور بھی انشاءاللہ جلدی ریڈی ہوگا اور ہم ناشتہ بھی بنا لیں گے، بعد میں میسن آئیں گے۔ تندور ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، یہ دیکھیں چپٹا چپٹا بھی ہو گیا، اور آٹا وغیرہ بھی میں لے آئی ہوں، سامان سارا میں نے اکٹھا کر لیا ہے، لیکن ابھی تک علیحدہ ستار والے نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، ابھی تک وہ نہیں ہے، ابھی جو ہے نا نظر آ رہے ہیں۔ شکر ہے شکر ہے، لالا کی جوڑی اب آ رہی ہے، ویلوگ بھی بن رہا ہے اور آ بھی رہے ہیں۔ چلیں جی، وہ بھی آ رہے ہیں اور میں بھی پیڑے وغیرہ بناتی ہوں، کیونکہ پیڑے جو ہے نا 4 میں بناؤں گی اور 4 بنائے گی باجی، اس میں 2 میں لگاؤں گی، 2 باجی لگائے گی۔ فی الحال جو ہے نا میں پیڑے بناتی ہوں، بس وہ تھوڑی سی دیر آنے ہی والے ہیں۔ تنور بجدا میں دے وے، یہ ایسے چل رہے ہیں جیسے انارکلی کے بازار میں چل رہے ہوں۔ شکر ہے کہ آ گئے، کوئی انارکلی کے بازار میں آ رہے تھے، کوئی وعلیکم السلام، کوئی لاچیوں کا ٹرک بیچا تھا، کوئی وہ کیا کہتے ہیں اٹھ وغیرہ بیچے تھے، کیا بیچا تھا، اس طرح چل رہے تھے مٹک مٹک کر۔ نہیں ادھر جو ہے نا گدھا گاڑی آ رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ گدھا گاڑی کی جو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں، گدھا گاڑی۔ چلیں شکر ہے کہ ٹائم پر آ گئے، لیکن تندور جو ہے نا بس بجھ رہا تھا۔ آج میرا آٹا تھوڑا سا ہے، میں نے اس وجہ سے ابھی تک روٹی نہیں بنائی، میں نے کہا اکٹھے بنا لیں گے۔ چلو پہنچ گئے خیر سے، ابھی جو ہے نا جو بھی روٹین ہوگی آپ سے ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں پھر پیڑے بناتے ہیں، جو ہمارا ڈیلی کا کام ہے وہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے میسن بیچارے آئے ہوئے ہیں۔ روٹی ہماری ساری لگ چکی ہے، یہ دیکھیں اب مکھن لے آتے ہیں، روٹی پہ مکھن لگاتے ہیں، یہ کس نے اندر ڈالی ہے، سامان وغیرہ سارا میں اکٹھا کرتی ہوں، بس میسن آنے والے ہیں، پھر ہمیں اندر جانا پڑے گا۔ جی تو پیارے بہن بھائیوں، کافی سارے کمنٹس ہمیں آئے کہ آپ نے نسخہ نہیں بتایا، اس کا طریقہ کار بھی نہیں بتایا۔ الحمدللہ جی، یہ شربت جو ہے نا یہ گرنٹڈ شربت ہے اور میرا آزمودہ ہے کافی سالوں سے، تو تکلیف کی وجہ سے ہم بنا نہیں پا رہے تھے، الحمدللہ بنایا ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ طبیعت جو ہے نا میری تقریباً 80-85% جو ہے نا وہ ٹھیک لگ رہی ہے، تو نسخہ میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں اور طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں جڑی بوٹیاں ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ جی کاسنی، جاڑ مازی، تخم خربوزہ، کھیرا، کنیا، بادیان، کدو، کلونجی، گل بنفشہ، گو زبان، کالی چھاڑ، ختمی، ملٹھی، منکہ، زوفہ، سنا، خوب کلاں، گل، گلاب، افسنتین، یہ 2 تولہ لینے ہیں۔ اس کے بعد ابلتاس 5 تولہ، بانسا، انجیر، مگھا، مکو، گلو، کرنجوا، ہرڑ سیاہ، داڑھ بوڑ، ہرڑ سیاہ تک یہ بھی 2 تولہ ہے، داڑھ بوڑ 10 تولہ، ہلدی 5 تولہ، تخم ریحان، ماجو یہ بھی 2 تولہ، مغز بادام 10 تولہ، نوشادر 5 تولہ، اناب 10 تولہ۔ یہ اجزاء ہیں، ان سب کو لے کر جو چیزیں کوٹنے والی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا آپ کوٹ کر تقریباً 8 سے 10 کلو پانی میں آپ رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر آپ اس میں جو ہے نا چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مصری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر اس کو جو ہے نا چولہے پہ چڑھانا ہے اور آگ جلا دینی ہے اور یہ ابلتے رہیں۔ جب تقریباً
1 से 1.5 किलो पानी बच जाए या 2 किलो 8 किलो तक से भी, पानी, हाँ 2 किलो तक भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप इसको उतार कर अच्छी तरह से हाथ धोकर इसको मल लें, मल कर फिर कपड़ छान कर लें, कपड़ छान करके फिर आप इसको आग पे चढ़ा दें। उसके बाद फिर जब ये उबलने लगे तो आप चीनी या मिश्री उसके अंदर डाल दें और फिर इसको जो है ना चम्मच हिलाते रहें इसके अंदर, और तब तक आप आग जलाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जब ये तंद पकड़े, आपने पवे से या चमचे से जिस चीज़ से भी आप इसको हिलाते रहें, जब आप ऐसे उठाएंगे इसके अंदर, जब ये तंद पकड़ जाए मतलब कि गाढ़ा हो जाए, शरबत का अक़वाम इख्तियार कर ले, फिर आप इसको जो है ना उतार लें आग से और ठंडा करके आप बोतल में भर दें। उसके बाद ग़िज़ा जब आप खाएं, सुबह शाम एक एक चम्मच आपने ग़िज़ा के बाद लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जितनी भी तकलीफ़ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर अंदर बुखार हो तो 3 दिन बुखार निकलता है, कोई टैबलेट वगैरह नहीं खानी, नरम ग़िज़ा खानी है, रोटी छोड़ देनी है, तकलीफ है वो बाहर निकल, जो भी तकलीफ़ है वो ये बाहर निकालेगी। उसके बाद जो है ना फिर ऑटोमेटिक वो ख़त्म होती जाएगी। तो मेरे साथ ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको इस्तेमाल करता रहा हूँ और इसलिए ये एलोपैथी दवाइयाँ जो है ना कंट्रोल नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं देसी दवाइयाँ जो है ना वो इस्तेमाल करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत मेरी शुक्र अल्लाह ताला का ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और एक हादसा हुआ है बहुत बड़ा, अल्लाह माफ़ करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। एक्सीडेंट हुआ, 2 जाने मौके पे ही ख़त्म हो गई, एक औरत एक मर्द। मर्द बेचारे को लेकर जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। जो औरत थी वो जो है ना मौके पे ख़त्म हो गई। एक फर्शे पे था, वो हमारा जानने वाला था बेचारा, नौजवान था, घर में, हाँ वो जा रहा था घर की तरफ, रेडी लगाता था, घर की तरफ जा रहा था, आगे मोटरसाइकिल आ रहा था, मोटरसाइकिल और फर्शा वो लग गए एक दूसरे पे। तो मोटरसाइकिल पे एक मर्द एक औरत थी, जो औरत थी माशाल्लाह नौजवान थी, नौजवान उसके वो इस हाथों और पाँव पे दुनिया से, मेहंदी भी लगी हुई थी। ये पता नहीं है उसकी शादी हुई थी या फिर ऐसे लगा, ये मुझे पता नहीं है। तो कह रहे थे कि वो माशाल्लाह जवान थी, इतनी प्यारी और इतनी हसीन थी ना, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो उसकी तो फ़ौरन डेथ हो गई, फ़ौरन डेथ हो गई। और जो फर्शे वाला मर्द था हमारा जानने वाला, आशिक उसका नाम था, उस बेचारे की डेथ मुल्तान लेके जा रहे थे, रास्ते में हो गई। और जो उस औरत के साथ था वो उसकी भी तबीयत जो है ना काफ़ी क्रिटिकल है, नाजुक है। अल्लाह ताला उससे ज़िंदगी दे, सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। तो ये नुस्खा था जो 2-2 तोला लेना है, सारे नाम मैंने इकट्ठे लिए हैं, कुछ 5 तोला हैं, कुछ 10 तोला हैं। ये सामने था आपके नुस्खा, अच्छा तो वो जो इसको बना के ज़रूर रात इस्तेमाल को जो करें। पानी में भिगो के रखना है ना, वो पानी आपने नहीं बताया, वो पानी डालना है 8 किलो। वो मैंने बताया है 8 से 10 किलो पानी, 8 किलो 10 किलो भी डाल सकते हैं, आपकी तवज्जो शायद नहीं थी। वो मैंने पहले बताया है कि 8 से 10 किलो पानी में आपने भिगो कर रख देना है। कुछ कूटने वाली दवाइयाँ हैं जो इब्बलतास गिरदनली भी कहते हैं, और कुछ मगजियात हैं, बादाम है, उनको भी थोड़ा थोड़ा कूट लेना है। जो मगज़ करंजवा है उसको भी आपने चोट लगा देनी, निकाल लेना है उसके अंदर से। तो वो पानी में सारी चीज़ें जितने भी अज्जा हैं डालकर आप उसको भिगो कर रख दें। सुबह उठकर आप उसको आग पे चढ़ा दें और 1.5 से 2 किलो पानी जब बच जाए फिर उतार के मल छान कर आप जो है ना फिर उसको चढ़ाएं। जब उबलने लगे चीनी या मिश्री डालकर आप जो है ना फिर उसमें चम्मच हिलाते रहें। जब गाढ़ा हो जाए उतार कर ठंडा करके बोतल में डाल दें। ग़िज़ा के बाद सुबह शाम एक एक चम्मच आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ये दिमागी मर्ज़ का तो ये वाहिद इलाज है। जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसे नींद ना आती हो, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराना बुखार है, मैदे का आंतों का मसला है, शुगर ब्लड प्रेशर में भी फ़ायदा देती है ये दवाई। तो मैं याद रखना है, सदका जारिया समझकर इसको आगे भी ज़रूर शेयर करना जी है। बेशक। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल और हमें रखें दुआ में याद। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।